أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم اللهم صل صل على على محمد محمد وعلى وعلى محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ محمد افنان، علی عباس، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ نشاد فاطمہ، نشاد بانو رضوی، رئیس زہرا، بقیہ دوستان نہیں مدان؟ بھلے تمرین فاطمہ لیفٹ ہو گئی جی۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب صرف سادہ میں، کتاب نشاد بانو رضوی، کتاب صرف سب سے سادہ میں، زیادہ رئیسہ خانم، کس چیز کے بارے میں؟ اعلال نقش اس الاعلال ہاں اسم کی بحث چل رہی تھی، اب چل رہی قواعد اعلال الخاصۃ قاعدہ بالاسم، اعلال مختصر جی کی۔ اسم سے مخصوص قواعد اعلال، اسم سے مخصوص قواعد اعلال کے بارے میں بات چل رہی تھی۔ ہم نے کتنے قاعدے پڑھے تھے؟ دو پڑھ لیے تھے۔ ایک میں واو اور یا کو حمزے سے بدلا جاتا ہے، ایک میں واو کو یا سے بدلا جاتا ہے جی۔ پہلا قاعدہ جس میں بتایا تھا کہ واو اور یا حمزے سے بدل جاتی ہیں، اس کے خود تین مقام تھے، اس کے خود تین مقام تین تھے۔ مقام سے اور دوسرا جس میں واو یا سے بدلتی ہے، اس کے چار مقام چار ہم نے تفصیل مقام سے پڑھے۔ آج ہم پڑھنے والے تو پہلا واو اور یا دونوں حمزے سے بدلتی ہے، واو اور یا حمزے سے بدلتی ہے۔ دوسرا واو یا سے بدلتی ہے۔ تیسرا ہے یا واو سے بدلتی ہے۔ تیسرا ہے تیسرا قاعدہ سے بدلتی آئیے ہیڈنگ وہی رہے گی، اسم سے مخصوص قواعد اعلال۔ تیسرا قاعدہ لکھیے، ٹھیک ہے؟ تیسرا قاعدہ لکھیے، یا واو سے بدل جائے گی، ٹھیک ہے؟ واو سے بدل جائے گی، یا دوسرا قاعدہ کیا تھا؟ واو یا سے بدلے گی، اور یہاں کیا ہے؟ یا واو سے بدلے گی، ٹھیک ہے؟ لیکن کب؟ جب جب ایسے یہاں وہاں پہ پچھلا والا کیا تھا لاسٹ؟ جب کبھی وہ جہاں واو کا چوتھا مورد تھا، واو کا چوتھا مورد تھا جہاں پہ واو یا سے بدل جاتی ہے، چوتھا مقام تھا کہ جب واو لام الفعل واقع ہو ایک ایسی صفت کا جو فعلا کے وزن پہ ہو۔ یہ والا جو ہے جہاں یا واو سے بدلے گی، یہ ہے جب یا وہاں واو تھی یہاں یا، جب وہاں سے صفت ایسے صفت کا لام الفعل واقع ہو جو فعلا کے وزن پہ ہو، لیکن یہ ہے موصوف، یہ ہے جب ایسے موصوف موصوف کا لام الفعل واقع ہو، ایسے موصوف کا لام الفعل واقع ہو کہ جو فعلا کے وزن پر، جو واو کا چوتھا مقام گنایا تھا کہ واو یا سے بدلتی ہے، چوتھا مقام کیا تھا کہ واو لام الفعل واقع ہو ایک ایسی صفت کا کہ جو فعلا کے وزن پہ ہو، صفت جو فعلا، لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ یا لام الفعل واقع ہو ایک ایسے موصوف کا جو فعلا کے وزن پہ ہو، فعلا نہیں فعلا کے وزن پہ ہو، صحیح ہے نہیں؟ جی جی ہاں، ہاں۔ سمجھ میں آیا؟ تو یا واو سے بدل جائے گی کہ جب ایسے موصوف کا لام الفعل واقع ہو یا جو فعلا کے وزن پر ہو، ٹھیک ہے؟ جیسے جیسے اصل میں تھا فت یا، کیا تھا؟ فت یا،
کیا تھا؟ فتیا. آیت دیکھیے فتیا فعلا کے وزن پہ ہے یا نہیں؟ فتیا فعلا کے وزن پہ ہے. جی آقا. ایسا موصوف ہے جو فعلا کے وزن پہ، اور اس کا لام الفعل یا جو ہے اس کا لام الفعل واقع ہو رہی ہے، یا اس کا لام الفعل نام واقع اللہ. ہو رہی ہے. تو کیا ہوگا؟ یا واو سے بدل جائے گی، ہو جائے گا فتوا. فتوا. ہو جائے گا فتوا. فتوا. ایسے بنے گا فتوا. اصل میں تھا فتیا، ہو جائے گا فتوا. ٹھیک ہے؟ نہیں اس سے بنا ہے. ایسے ہی اصل میں تھا، ادھر دیکھیے غور سے، یہ کیا ہے؟ فعلا کے وزن پہ ہے تقیا فعلا. یا لام الفعل واقع ہو رہی ہے، ایک ایسا موصوف جو فعلا کے وزن پہ اس کا لام الفعل واقع ہو رہی ہے، یا تو کیا ہوگا اپنا محمد؟ تقوا. ہو جائے گا یا واو سے بدل جائے گی. تقیا ہو گیا. ابھی دیکھیے یہ مت کہیے گا کہ یا تو یہ والی تھی بدلی یہ والی کیوں. یہ یا نہیں ہے، یہ تو الف مقصورہ ہے، یہ تو الف مقصورہ ہے. یا یہ ہے لام الفعل، یہ تے قاف یا حروف لام الفعل کیا ہے؟ یا. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ رئیسے رئیسے جی جی مولانا. نشاد فاطمہ رضوی. جی آقا. فتیا ہو جائے گا فتوا، تو یا واو سے بدل گئی. دیکھیے یہاں بھی ایک ایسے موصوف کا لام الفعل واقع ہو رہی ہے یہاں پر یا جو فعلا کے وزن پہ ہے، لہذا قاعدہ یہ ہے کہ یا کو واو سے بدل دیتے ہیں. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ بولیے. جی. جی یہ ہو گئے 3 قاعدے، یہ ہو گئے 3. چوتھا قاعدہ دیکھیے، اس کا بس ایک ہی موجود ہے. چوتھا قاعدہ بس 4 ہی قاعدے ہیں، لیکن 4 قاعدوں میں ہی کئی آپشن ہے نا. پہلے میں 3 آپشن ہیں، 3 مقامات، دوسرے میں 4 مقامات، تیسرے میں 1 مقام، تیسرے چوتھے میں 1 ہے. یہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا. یہاں پر ضمہ کسرے سے بدلے گا. جی ضمہ ایسے لکھے تو صحیح. یا سے پہلے ضمہ، یا سے پہلے ضمہ کسرے سے بدل جائے گا. سارے قواعد وہ ہیں جو رئیسہ اس میں جاری ہوں گے، کسی فعل ویل میں جی نہیں. یا سے پہلے ضمہ کسرے سے بدل جائے گا. جی نشاد بانو. جی. یا سے پہلے کسرہ ضمے سے بدل ضم. جائے گا. بلے سائم بطول ہم دیر می کنے الان نمیدونم چه شده. سائمه سلام شما خوب هستید؟ دیر اومدیم بود چه شد؟ سلام آقا. وعلیکم السلام. خوبم کجا ممنون. بودید؟ مشغول بودی یا داشتی آقا سکونت می‌بردید؟ بله؟ آقا مشکل اینترنتی داره. مشکل اینترنتی اینترنتی داره. داشتید؟ خدا خیرتون بده. بنویسید زود. قاعدہ ہم نے 2 پڑھے تھے سائے میں. پہلا قاعدہ یہ تھا کہ واو اور یا حمزے سے بدل جاتی ہیں 3 مقام پہ. دوسرا قاعدہ تھا جیسے قواعد بدلتے ہیں. اعلان جو جی خاص ہیں اسم سے. دوسرا قاعدہ واو یا سے بدل جاتی ہے 4 مقام. واو جو یا سے بدلتی ہے 4 مقام پہ، اس کا چوتھا مقام تھا کہ جب بولیے واو لام الفعل واقع ہو ایک ایسی صفت کا جو فعلا کے وزن پہ ہو. لیکن یہاں دیکھیے تیسرا جو قاعدہ ہے کہ واو یا وہاں پہ واو یا سے بدلتی ہے، یہاں پہ یا واو سے بدل جائے گی. لیکن کب؟ جب یا لام الفعل واقع ہو، ایسی صفت نہیں، ایک ایسے موصوف کا جو موصوف کا. فعلا نہیں فعلا کے وزن پہ ہوگا. فعلا سائے کے میں وزن. یا واو سے بدل جائے گی جب ایسے موصوف کا لام الفعل واقع ہو جو فعلا کے وزن پہ ہو. دیکھیے فت یا، یہ جو یا ہے پہلے یہ سے یا تھی. نہیں ہے، یا یہ ہے. غور کیجیے گا سائے میں تے قاف یا،
یہ والی یا ہے، فیتے یہ والی یا جی کیا ہے؟ پھر یہ والی یا کیا ہے؟ سائے میں یہ یا نہیں ہے، الف مقصورہ ہے، الف مقصورہ ہے۔ مقصورہ۔ کبھی آپ سوچیں گے یہ تو ہے، یہ بدلنی چاہیے تھی، نہیں، لام الفعل یہ ہے، یا یہ تو الف مقصورہ ہے، لہذا یہ اس میں یا جی لام الفعل واقع ہو رہی ہے۔ تقیار فتیا فعلا کے وزن پہ ایک ایسے موصوف کا لام الفعل واقع ہو رہی ہے یا جو فعلا کے وزن پہ ہے، لہذا یا واو سے بدل جائے گی، فتیا ہو جائے گا واو فتوا، سے بدل جائے تقیا گا ہو جائے گا تقوا۔ تقوی، فتح۔ تیسرا قاعدہ یہ تھا۔ چوتھا قاعدہ دیکھیے، پہلے قاعدے میں واو اور یا سے بدلتی ہیں، دوسرے میں واو یا سے، تیسرے میں یا واو سے، اور چوتھے میں یا سے پہلے ضمہ، یہاں پہ ضمہ کسرے سے بدلتا ہے، یہاں یا سے پہلے ضمہ کسرے سے بدل جائے گا۔ یہ تو مثالیں آپ نے بہت دیکھی ہیں پیچھے سے جی، ضمے سے پہلے ہو، ضمے سے پہلے یا سے پہلے ضمہ کسرے سے بدل جائے گا جی، جب فیما کانت الیاء غیر فاقی، یعنی جب یا فاؤل فعل کے علاوہ ہو، فاؤل فعل کے علاوہ ہو، یعنی بس فاؤل فعل نہیں ہونی چاہیے۔ فاؤل فعل میں اگر ایسا ہے تب نہیں ہوگا، فاؤل فعل کے علاوہ اگر عین الفعل ہے اس سے پہلے ضمہ ہے، یا عین الفعل ہے اس سے پہلے ضمہ ہو، یا لام الفعل ہو اس سے پہلے ضمہ ہو، تو ضمہ کیا ہو جائے گا نشاد بانو سائے میں؟ ضمہ کیا ہوگا؟ کسرے سے بدل جائے گا۔ کسرہ کسرے سے بدل بدل جائے جائے گا۔ گا، جیسے اس میں تھا مبیوعن، اس میں کیا تھا؟ اس میں مفعول مفعول کے وزن پہ بیاء سے، اس میں مفعول بیاء سے، بولیے مفعول مبیوعن، مفعول مبیوعن۔ قاعدہ نمبر 2 شاید، یا پہلا، واو مضموم یا مذکور ما قبل حرف صحیح اور ساکن، نہیں پہلا قاعدہ، واو یا متحرک جی ما قبل حرف صحیح اور ساکن ہو تو ان کی حرکت انہیں دے دی جاتی ہے، تو یا کی حرکت جب با کو دے دی تو یا بھی ساکن واو بھی ساکن، بولیے قاعدہ نمبر 10 جاری ہوا، یا گر گئی ہے، نہیں ضمہ تو اسے دیا نا، واو گر گئی، کیا گری؟ ہو گیا مبوئی، کیا ہو گیا؟ بولیے پھر سے بتاؤں، جی پھر سے بتاتا ہوں، دیکھیے اصل میں یہ مفعول کے وزن پہ آتا ہے ثلاثی مجرد سے، اس میں مفعول کس وزن پہ آتا ہے؟ مفعول بیاء، جو کہ قاعدہ اعلال جاریوں کے ماضی باء ہو جاتا ہے، تو اس کا اس میں مفعول اصل میں ہونا چاہیے تھا مبیوعن، مبیوعن، مفعول کے وزن پر مبیوعن، ادھر دکھ نہیں رہا ہوگا آپ لوگوں کو، ہے لائٹ پڑ دکھ رہا تھا۔ مبیوعن کیا ہو گیا؟ مبیوعن، قاعدہ اعلال کیا ہے؟ واو اور یا متحرک ما قبل حرف صحیح اور ساکن، تو جب ہم نے یا کی حرکت با کو دے دی تو یا کیا بچا؟ ساکن، واو اور یا ساکن ہو گیا جی، واو گر گئی، قاعدہ نمبر 10 کے مطابق کیا ہو گیا؟ ہو گیا کیا؟ مبوئی، کیا ہو گیا؟ مبوئن، ہاں مبوئی ہو گیا جب فاعل میں بطول۔ دیکھیے یا سے پہلے ضمہ، یا سے پہلے ضمہ کسرے سے بدل جائے گا، یا سے پہلے ضمہ کسرے سے پہلے ہو جائے مبیوعن، گا مبیعن۔ اب آپ انہوں نے کہا لیکن یا فاؤل فعل نہ ہو، یہاں یا فاؤل فعل تو نہیں ہے، عین الفعل ہے، یا کیا ہے؟
فعل الفعل ٹھیک ہے. یا مثال کے طور پر رما یا سے اس میں مفعول ہونا چاہیے تھا مرمویون. مرموزون مرمویون ٹھیک ہے. مرمویون 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 ٹھیک ہے. اب آپ بتائیے اس میں کوئی قاعدہ جاری ہو رہا ہے؟ اس میں یہ مرمویون کون سا قاعدہ جاری ہو رہا ہے؟ کون سا کیا ہوگا یہاں پہ؟ والے قاعدے نہیں یا کوئی اس میں یہ کوئی اس میں سے تو کوئی قاعدہ جاری نہیں ہو رہا. ہاں اسی کہتے ہیں کہ مباحثہ مطالعہ کرتے رہنا چاہیے. میرے روز دہرانے کا کیا فائدہ. ابھی قاعدہ نمبر 2 پڑھا کہ واو یا سے بدل جاتی ہے 4 مقام پر. اس میں پہلا مقام یہ ہے کہ جب واو یا سے ملی ہوئی ہو واو جی ایک کلمے میں ہو اور اس میں پہلا والا ہو اور پہلا والا وہ منقلبہ بھی نہ ہو تو واو یا سے بدل جاتی ہے. کتنی غلط بات ہے آپ لوگوں کی. مرمویون میں پھر یہ واو بدل گئی کائے سے یا سے یا سے. پھر 2 یا ہو گئی تو کیا ہو گیا؟ ایک یا حذف ہو گئی. کہاں حذف ہو گئی؟ دو حرف جیسے ہو تو ادغام ہوتا ہے رئیسا. جی اگر الگ الگ حرف علت الگ ہو تو الگ بات ہے لیکن اگر 2 حرف ایک جیسے ہو تو ادغام تو ہو گیا. کیا مرموی مرموی نشاد بانو صاحب میں دھیان رکھا کرو. اپنا مباحثہ نہیں کر رہے ہو آپ لوگ لگ رہے ہیں. جب آپ کو واو ایک جگہ دکھ رہی ہے اور یہ بھی بتا رہا ہوں کہ اسم ہے تو سوچئے کہ اس میں تو کہیں اسم سے مفعول کوئی قاعدہ تو جاری نہیں ہو رہا. مرمویون مرمویون مرمویون. اب پہلے تھا مرمویون واو اور یا ایک جگہ تھی ایک کلمے میں تھی پہلا ساکن تھا واو یا سے بدل جائے گی مرمویون ہو جائے گا. اب یہ والا قاعدہ نمبر ٹھیک ہے اس کا اس میں کیا ہے یا سے پہلے ضمہ بولیے کسرے سے بدل جائے گا ہو جائے گا مرمویون. ٹھیک ہے نہیں؟ ہیلو مرمی جی سمجھ میں آیا؟ یہاں پہ جی ضمہ کسرے سے بدل جائے. یا مثال کے طور پر آپ پیچھے پڑھ کے آئے تھے تفعول کے وزن پر ترجوی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ترجوی تفعول ترجوی. یا سے پہلے بولتے ضمہ ہے تو ہو جائے گا ترجو کسرے سے بدل جائے گا ترجی ترجوی ہو جائے گا تفاعل سے ترجی. اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ یا تھی عین الفعل یہاں پہ یا تھی چاہے عین الفعل ہو چاہے لام الفعل ہو اگر یا سے پہلے ضمہ ہے تو ضمہ کسرے سے بدل جائے گا بس فاؤل فعل نہ ہو یا فاؤل فعل نہ ہو. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ صائم نشاد بانو علی عباس سمجھ میں آیا؟ رئیس محمد افنان سمجھ میں آ گیا؟ مٹا دوں جی یہ 4 قاعدے ہیں. یہ 4 قواعد اعلال الخاصۃ بالاسم سے مخصوص قواعد اعلال اسم سے مخصوص قواعد اعلال. اعلال القاعدہ الثالث یعنی القاعدہ الثالث تقلب الیاء واوا یا واو سے بدل جاتی ہے اذا وقعت جب وقع یا واقع ہو لامن لام الفعل واقع ہو لموصوف انہیں کیسے موصوف کے دیکھیے یہ بھی یہاں پہ اس سے ملتا جلتا ہے نا اذا وقعت لامن اذا وقعت لامن یہاں تھا لصفت یہاں لموصوف یہاں علی وزن فعلا یہاں علی وزن فعلا. یاد رکھنا ہے. بہرحال یا واو سے بدل جاتی ہے جب وہ لام الفعل واقع ہو لموصوفین ایک ایسے موصوف کے لیے کہ علی وزن فعلا جو فعلا کے وزن پہ جیسے فتیہ ہو جائے گا فتوہ تقیہ ہو جائے گا. لیکن وشذا یہ بہت کام ہے. ریا ریا میں جی لام الفعل واقع ہونے کے باوجود بھی بولیے واو سے نہیں بدلی. یہ کم ہے سر ریا رائحہ کی جمع رائحہ سے. الرابع چوتھا قاعدہ کیا ہے؟ تبدل الضمۃ قبل الیاء کسرۃ ضمہ بدل جاتا ہے یا سے پہلے کس چیز سے بدلتا ہے؟ کسرے سے. یا سے پہلے ضمہ کسرے سے بدل جاتا ہے کب؟ فیما کانت الیاء غیر فاعل ان جگہ پر کہ جہاں پر یا غیر فا ہو یعنی فاعل فعل کے علاوہ ہو.
نہ وہ مبویون ہو جائے گا مبیون، مرمویون ہو جائے گا مرمیون، ترجی ہو جائے گا ترجی. ٹھیک ہے. جی ہاں. آئے یہ بات ہماری تمام ہو گئی. اب جو ہے وہ مقدماتی باتیں تھی نا، بتایا تھا وہ اسم کے کچھ وہ گنائی تقسیمات، پھر اس کے بعد کا اسم کے کچھ اور، اس میں مورب سے مخصوص، لام الفعل کے اعتبار، حرف آخر کے اعتبار سے کچھ قسمیں ہیں، ممدود، مقصور، منقوص، وہ بیان کرنے کے بعد پھر اس سے مخصوص اسم سے مخصوص قواعد اعلال بیان کر دیے. اب ایک بحث پائیں گے کہ اسم کی 6 تقسیمات گنائی تھی، ہر ایک بحث کو ایک مبحث میں بنایا تھا. پہلی بحث کیا تھی؟ اسم یا مصدر ہوتا ہے غیر مصدر، اسم جامد ہوتا ہے. مبحث اول یہاں سے شروع ہوگا، اسم یا مصدر ہوتا ہے یا غیر مصدر. ٹھیک ہے، یہاں سے انشاءاللہ کل سے نئی بات شروع ہوگی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللهم اللہم صل على صل علی محمد وعلى محمد محمد وآل وعلى محمد الفرج. وعجل فرجہم. انشاءاللہ آپ لوگ مباحثہ کریں، قواعد کو ذہن میں بٹھا لیجئے، یاد کر لیجئے، اور ہمیشہ پہچاننے کی کوشش کیا کیجئے. کوئی بھی کلمہ سامنے آئے، ہر فعل نہ دکھے یا ایسا کچھ دکھے تو پہلے دیکھیے اس میں ہے فعل، فعل ہے تو والے قواعد پہ چاہیے، اس میں تو اس میں، اور اس والے فعل والے قواعد خالی فعل سے مخصوص نہیں تھے، عمومی تھے وہ، ورنہ بتائیے کیسے ہو گیا وہ جو مبیون تھا اسی قاعدے کے تحت ہوا ہے نا، مبیون سے مبیون. جی. آپ کا